یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھتے تھے وہ مقتدی بن کے پڑھتے تھے یا امام بن کے پڑھتے تھے؟ ہم نے ان سے سوال کیا، یہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے کہ امام علی علیہ السلام کی نماز کیا تھی۔ بخاری مسلم کی روایات کے مطابق صحابہ نے جب مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی تو کہا کہ ہمیں رسول کی نماز یاد دلا دی علی نے۔ واہ کیا بات ہے۔ اب ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، مولا علی کی نماز کون سی تھی؟ یہ بیچارے آج تک جواب نہیں دے سکے۔ اس نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے معاذ اللہ۔ تمہارے ہاں جو مولا علیہ السلام کی سیرت کو داغدار کیا گیا ہے، تم لوگوں کے ہاں مولا علی، تو وہ اس پہ بھی میں چیلنج کر چکا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کو تم لوگ تو چوتھا خلیفہ تمہارے بڑے نہیں مانتے تھے، نہ معاویہ مانتا تھا، نہ عمرو عاص مانتا تھا، نہ عبداللہ بن عمر مانتا تھا، نہ عائشہ مانتی تھی، نہ طلحہ مانتا تھا، نہ زبیر مانتا تھا۔ کیا مولا علی لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ بندہ اب سوال پوچھنے آتا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ عورت جو ہے حیض میں ہو تو اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کرو، میں رسول ایسے کرتے تھے۔ رسول پہ ڈالی جا رہی ہے، کہیں پہ کہا ہے رسول نے کہ ہاں جناب عائشہ تم جو ہے نا میرے اندر کی باتیں ساری لیک کرتی رہنا، وہ تو یہ تو کام کرتی رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں مولوی عبداللطیف صفدر جو ہمارا سامنا کرنے سے بہت زیادہ ہچکچاتا ہے۔ کئی مرتبہ اس کے نمائندے آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب مولوی عبداللطیف صفدر سے مناظرہ کریں، اللہ یاری سے تو یہ بہت پہلے ہی موضوع طے کر کے فرار ہو چکا ہے، اور ڈیٹ بھی انسان کو جو ہے نا ہونا چاہیے ان کی طرح، کیونکہ عزت تو آنی جانی ہوتی ہے جی۔ تو یہ ایسے ڈیٹ ہیں کہ آن دی ریکارڈ ہے، موضوع طے کر لیا اور اس کے بعد موصوف بھاگ گئے، پھر بہانے جی میرے چینل پہ آئے، میرے وہاں ڈیرے پہ آئے، میرے کیا یعنی بچوں والی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ اور ہمارے پاس جب ان کے نمائندے آتے ہیں اس مولوی عبداللطیف کے، تو ہم نے تو کھلے دل سے کہا، ہم نے کہا اس کے چینل پہ جانا ہے، ہاں چلتے ہیں اس کے چینل پہ چلتے ہیں۔ ہم نے کہا اس کے موضوع پہ اس کے چینل پہ مناظرہ، ہاں پہلے ہم جائیں گے، پہل بھی ہم کریں گے، ہمارے موضوع پہ ہمارے چینل پہ مناظرہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ریلیف ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کو اور کیا انسان سہولت دے؟ لیکن پھر بھی یہ بیچارے چونکہ جن کو مانا ہے ان کے مطابق چلتے ہیں، میدان میں ٹکنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو یہ مولوی عبداللطیف وہ اپنی اسٹریم میں بیٹھ کے نا شیعہ بچوں کے ساتھ بحث کر کے چیمپئن بنا ہوا ہے۔ پھر اب اس نے ہم سے سوال کیا، ہم سے کیا یعنی شیعہ جوانوں سے سوال کیا کہ ابو بکر کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ اپنی معتبر کتابوں سے بتائیں۔ ہم نے اپنی کتاب سے دکھا دیا کہ جی ہماری کتاب میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام ابو بکر کے پیچھے کس طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ اب بیچارہ جو کہ جواب مل گیا تو بیچارہ پھنس گیا، اس کو پتہ نہیں تھا اس طرح کی روایتیں ہیں ہمارے ہاں۔ تو اب دیکھیں اس نے کوئی بچگانہ اعتراضات کیے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نے شیعہ حضرات سے ایک سوال کیا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھتے تھے وہ مقتدی بن کے پڑھتے تھے یا امام بن کے پڑھتے تھے؟ تو اس سوال اب دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کروں کہ یہی موصوف جو ہیں انہوں نے ایک سوال کیا ہم سے، ٹھیک ہے ہم جواب دیتے ہیں ابھی، لیکن ہم نے ان سے سوال کیا، یہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے کہ امام علی علیہ السلام کی نماز کیا تھی۔ بخاری مسلم کی روایات کے مطابق صحابہ نے جب مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی تو کہا کہ ہمیں رسول کی نماز یاد دلا دی علی نے۔ واہ کیا بات ہے۔ اب ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، مولا علی کی نماز کون سی تھی؟ یہ بیچارے آج تک جواب نہیں دے سکے۔ وہ ایک مولوی مفتی راشد آیا تھا، وہ بھی بیچارہ ایک دو ضعیف روایتیں اٹھا کے لے آیا۔ یعنی ان لوگوں کے پاس کہ جو دم بھرتے ہیں جی ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم دین بھی لیتے ہیں، اگرچہ ان کے بزرگوں نے کہا نہیں لیتے، لیکن یہ بیچارے آج کل شرماتے ہیں نا، عوام تو ظاہر بات ہے پھر سامنا کیسے کریں گے عوام کا، تو کہتے ہیں نہیں ہم دین لیتے ہیں۔ لیکن آپ ان لوگوں سے سوال کریں ان کے اسٹریم میں جا کے، اور ہم بھی یہاں کر رہے ہیں، جرأت ہے تو جواب دے یہ مولوی، جو کہ نہیں دیں گے ہمیں پتہ ان کا، کہ مولا علی کی وہ کون سی نماز تھی، وہ آپ کے پاس ہے؟ حضرت علی، مولا علی، شیعوں سے سوال کرتے ہو، ہمارے پاس تو بھائی اہل البیت کی جو پورا دین ہمارے پاس اہل البیت کا ہے، ہمارے پاس ابو ہریرہ اور جناب وہ کیا کہتے ہیں عائشہ اور یہ ابو حنیفہ کے جس کو 40 محدثین نے جر کر رکھی ہے، انہوں نے کہا ایسا بدترین بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی احمد بن حنبل کیا، مالک کیا، شافعی کیا، سفیان کیا، اور جناب آپ کی خدمت میں عرض کروں کون سا ان کا امام ہے جس نے ابو حنیفہ کی بینڈ نہیں بجائی ہوئی؟ سب نے ابو حنیفہ کی زبردست قسم کی جو ہے وہ کی ہے، بستی کی ہے اس کی، یعنی ایسا وہ بدترین بچہ ہے کہتے ہیں جو تاریخ میں پیدا ہوا ہے، یہ اس سے دین لیتے ہیں ابو حنیفہ سے، اور کتنے ڈیڑھ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں،
کون سا محدث رہ گیا جس نے ابو حنیفہ صاحب کو جو ہے نا برا بلا نہیں کہا کہ اس کو تو اصل حدیث تک کا پتہ نہیں ہے، جب کچھ نے کہا اس کو عربی تک نہیں آتی تھی. اور یہ لوگ احناف جناب اہل بیت کو چھوڑ کر اس بندے کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ جس کی کوئی عزت و آبرو اہل سنت میں بھی نہیں ہے، جس کو اہل سنت محدثین نے طول تاریخ میں گھاس نہیں ڈالی. یہ آج کل کے یہ جو بیٹھے ہیں چوزے، یہ سارے اس کے پیچھے چل پڑے ابو حنیفہ کے. تو لہٰذا ان لوگوں کے پاس دین ہے کس چیز کا؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ آج ابو حنیفہ کے عجیب و غریب فتووں پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اس کے ایسے فتوے ہیں جو ان کو لڑ گئی ہیں. اب یہ ہم سے سوال کر رہا ہے، اب دیکھیں اب اس کی ہم کیسی کرتے ہیں. جواب بھی دیں گے، لیکن جو ہم نے پوچھنے ہیں نا، ہم نے کہا نا یہ ہمارے سوالوں کے سامنے ان لوگوں کی ٹکنے کی جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے ان کے اندر. اب سنیں جواب کی ناکام سی کوشش کی ہے، ناکام کوشش. شیعہ ذاکر نے، ان کے علامہ نے، ذرا وہ سن لیجئے، پھر اس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے سوال کیا ہے تو ہم بتاتے ہیں. ملاحظہ کریں تفسیر القمی کہ امام علیہ السلام ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ وقف خلف ابی بکر، مولا علیہ السلام ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، وصلی لنفسہ، اور اپنی نماز پڑھتے تھے، یعنی اس کے پیچھے نماز کی نیت نہیں کرتے تھے. تو یہ جواب دیا ہے سامعین اس شیعہ ذاکر. اس جواب کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے 6 باتیں رکھیں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ اس شیعہ ذاکر کے اس جواب سے کس طریقے سے اس نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. معاذ اللہ. پہلی کون سی سیرت تمہارے ہاں؟ کون سی تمہارے ہاں جو مولا علیہ السلام کی سیرت کو داغدار کیا گیا ہے؟ تم لوگوں کے ہاں مولا علی، تو وہ اس پہ بھی میں چیلنج کر چکا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کو تم لوگ تو چوتھا خلیفہ تمہارے بڑے نہیں مانتے تھے. نہ معاویہ مانتا تھا، نہ عمرو عاص مانتا تھا، نہ عبداللہ بن عمر مانتا تھا، نہ عائشہ مانتی تھی، نہ طلحہ مانتا تھا، نہ زبیر مانتا تھا. کیا مولا علی لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ اصلا تمہارے تو بزرگان وہ بڑے مبشرے مبشرے جو تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، وہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے. تلواریں لے کے نکل آئے، مولا علی کی سیرت کو داغدار کیا. یہ جو تلوار لے کے نکل آئے، معاویہ جو برا بلا کہتا تھا، لوگوں کو حکم دیتا تھا، علی کے بغض میں وہ سنت رسول کو ترک کرتا تھا، یہ سیرت کو داغدار تمہارے ماموں نے کیا ہے. وہ جا کے ماموں کا پتہ لو، اور اس ماموں کے اوپر بھی ہم چیلنج کر چکے کہ تمہارے ماموں کے جو کرتوت تھے نا، وہ آؤ کبھی ہمارے سامنے، ہم تمہیں بتائیں گے. اسی مولوی عبداللطیف کو کہتے ہیں اپنے ماموں کو ذرا ہمارے سامنے ڈیفینڈ کر کے دکھاؤ، تمہارے اندر جرت ہے اگر. چیز تو سامعین یہ کہ یہ جو روایت تفسیر قمی کی انہوں نے پیش کی، اس میں اضافہ کیا گیا. اچھا اب دیکھیے گا اس بندے کی نا عقل دیکھیے گا، یعنی اس سے زیادہ بیوقوف بندہ میں نے آج تک کائنات میں نہیں دیکھا. کہتا ہے تفسیر قمی کی جو کتاب ہے اس میں اضافہ کیا گیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دلیل سنیے گا. نفس ہی کے الفاظ کا، وہ اس وجہ سے کہ یہی روایت آپ کو احتجاج تبریزی کے اندر ملے گی جو انہوں نے یہیں سے نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ موجود نہیں. اب دیکھیں احتجاج تبریزی کرنے یعنی 6 7ویں صدی کی، ٹھیک ہے جی، اور تفسیر قمی جو ہے وہ شیخ کلینی کے بھی استاد کی ہے، جو شیخ کلینی 4تھی صدی کے ہیں، 3ری اور 4تھی صدی کے، اور یہ بھی ان کے استاد کی ہے. اور یہ کہہ رہا ہے وہ پچھلے نے آ کے 6 7ویں میں ہے، اس نے جا کے پیچھے وہ گیا، واپس ریورس گیئر لگایا اس نے، وہ جا کے اس میں تحریف کر کے آ گیا. یہ بندے کی عقل کام کرتی ہے. اس کو ابھی یہ نہیں پتا تحریف کسے کہتے ہیں. میں دکھاؤں گا ابھی تمہیں ایسے ایسے نمونے دکھاؤں گا کہ وہ پوری سیریز ہے. ابو عماد بھائی کی بھی پوری سیریز ہے، میری بھی اس کے اوپر پوری سیریز ہے. کبھی آج اس پہ بات کر لوں، میں تمہیں بتاؤں گا تحریفیں کون کرتا ہے، کون کیسے ڈنڈیاں مارتا ہے. تمہیں تحریف کی اصلاً ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے کہ تحریف کسے کہتے ہیں. اب احتجاج تبریزی میں جو آئی ہے جو اس میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں. اچھا طریقے سے یہ روایت تفسیر برہان کے اندر آپ کو ملے گی، لیکن اس میں بھی الفاظ موجود نہیں. اسی طریقے سے میرات العقول کے اندر آپ کو یہ روایت ملے گی. تفسیر برہان میں بھی الفاظ نہیں ہیں، میرات العقول میں بھی نہیں ہے، وہاں بھی الفاظ موجود نہیں. تفسیر برہان بھی کب کی ہے؟ وہ 12ویں صدی کی بنے گی غالباً، 12ویں یا 11ویں صدی کی، 11ویں صدی کی. اور میرات العقول بھی جو ہے وہ 11ویں 12ویں صدی کی بنے گی. اور انہوں نے آگے پیچھے ریورس گیئر لگایا اور جا کے اس میں تحریف کر کے آگے اس میں الفاظ ڈالے اور واپس آ گئے. جس بندے کی عقل ہے بھائی. میں اس کو بھی بتاتا ہوں کہ تحریف ثابت کیسے کی جاتی ہے، وہ میں بتاتا ہوں. اسی طریقے سے سامعین بہار الانوار کے اندر ان کے ملا باقر مجلسی اس روایت کو لے کر تو آئے ہیں، لیکن حاشیہ کے اندر ان کے محقق اور ان کے محشی نے اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ان الفاظ کے متعلق کہ لا یوجد فی المصدر لنفسہ، کہ نہیں پائے گئے لنفسہ کے الفاظ اصل مصدر میں یعنی تفسیر قمی میں. اور یہی روایت ترجمہ مقبول میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی لے کر آئے ہیں تفسیر قمی کے حوالے سے، لیکن وہ الفاظ انہوں نے بھی نقل نہیں کیے. بلکہ آپ یہ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ ابو بکر کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے بھی صلی لنفسہ کے الفاظ نقل نہیں کیے، نہ اس کا ترجمہ یہاں موجود ہے، آپ کو دکھے گا. تو انہوں نے بھی الفاظ نقل نہیں کیے. تو یہ چند حوالے ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ ان کے اپنے علماء نے، اپنے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر تفسیر قمی سے وہ روایت نقل کی. اگر تفسیر قمی میں یہ الفاظ ہوتے تو یہ الفاظ یہ لوگ بھی نقل کرتے نا،
لیکن ان لوگوں نے نقل نہیں کی ان کے علماء نے، شیعہ علماء نے، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سیدھا سا مطلب ہے کہ بعد میں اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے، بعد میں اضافہ کیا، وہ پہلے والی کتاب ہے، بعد میں اضافہ کیا گیا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک کتاب کے مختلف نسخے ہوتے ہیں. جیسے آپ مثال کے طور پر ہم بخاری کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں بخاری شریف، یہ بخاری ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بخاری ہے. یہ بخاری کا سب سے مستند نسخہ جو اس وقت تحقیقی دنیا میں چل رہا ہے، یہ آگے سفیر نشون میں یہ جناب سب سے بہترین نسخہ اس ٹائم چل رہا ہے. اب اس میں جب جائیں گے نا، آپ دیکھیں اس میں وہ ایک صفحے کے نیچے یعنی کیا لکھتے ہیں، مطلب آپ کوئی بھی ایسے کسی بھی اس پہ چلے جائیں. اب یہ دیکھیں، اسی صفحے کو دیکھ لیں، یہاں پہ کہتا ہے فی روایت الاصیل و ابن عساکر، اور نسخے کا نمبر زیادہ بہا آ گیا اس میں، یہاں پہ بہا نہیں ہے. پھر کہا کہ ابن عساکر زیادتی ہے، وہاں پہ بہا قالت کیفا قال سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تطہری بہا. اس نسخہ سلطانیہ میں یعنی وہاں پہ کیا تھا، یہاں پر آیا قالا تطہری بہا، وہاں تھا سبحان اللہ تطہری بہا، ٹھیک ہے، وہاں تھا سبحان اللہ تطہری بہا، یعنی اس میں یہ تھا. پھر اسی طرح چلتے آئیں جناب، فی روایت ابن عساکر میں یہ ہے کیا کہتے ہیں فلاں نسخے میں، یعنی فی متن با اور سواد، ٹھیک ہے، با سواد نسخے میں اس میں زیادتی ہے بن ابراہیم کی. یعنی یہ اختلاف جو ہے وہ ایک نارمل چیز ہے. اب ایک بندے نے اس نسخے کو مد نظر رکھا ہے، اس نے اس سے یہ روایت لی ہے اور اس انداز سے لیا ہے، دوسرے نے اس انداز سے لیا، تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اصل نسخہ اس کتاب میں تحریف ہوئی ہے، چونکہ وہ قدیمی ہے. آپ یہ ثابت کرتے کہ بھائی یہ قدیمی نسخے میں ہے، بعد والوں نے اس کو یوں نقل نہیں کیا، اسے کہا جاتا ہے تحریف. میں ایک نمونہ دکھاتا ہوں آپ کو، ابھی دکھا دیتے ہیں. یہ نمونہ دکھاتا ہوں آپ کو، یہ ملاحظہ کریں. یہ دیکھیں، یہ الصواعق المحرقہ، ٹھیک ہے، یہ 973 متوفہ ہے اس کا. یہ دارالوطن سے جو نسخہ چھپا ہے اس میں دیکھیں کیا ہے. وقال غزالی صاحب کیا کہتے ہیں، وغیرہ، اس کے علاوہ یحرم علی الواعظ وغیرہ ہی روایت مقتل الحسین و حکایات ہی، کہ مقتل حسین کی روایات اور حکایات بیان کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے واعظ کے لیے. اب یہ اس پہ تھا. لیکن جب ہم اس کے قدیمی نسخے کی طرف چلتے ہیں، ایک ہی کتاب ہے، اس کے نسخوں میں دیکھیں کہ جو آج جدید چھپ رہا ہے اس میں اور ہے. اسی کیا کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو ابن حجر کی کتاب صواعق المحرقہ، میری اس پہ ایک ویڈیو موجود ہے، میں نے اس میں اس کے 8-10 نسخے دکھائے ہیں جو سب قدیمی ہیں. سب میں کیا ہے، یہاں ملاحظہ کریں کہ وَالرِّوَایَةُ مَقْتَلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَینِ، یہ دیکھیں، یعنی حسن و حسین کا مقتل بیان کرنا واعظ پر حرام ہے. اور جو آج کے نسخے چھپ رہے ہیں ان میں کیا ہے، ان میں یہ آ رہا ہے جی امام حسین، امام حسن کا نام نہیں ہے. تحریف اسے کہتے ہیں. ان چیزوں کا جواب دو، اسے کہتے ہیں بددیانتی. اب میں نے اس کے تقریباً 3-4 نسخے جو ہیں وہ دیکھے، اور ایک ایسا نسخہ کہ جس سے تمام 4-5 نسخوں سے جن محدثین نے، میں آپ کے لیے روایت لے آؤں پہلے، استخراج کیا. تفسیر قمی سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں، تاکہ تفسیر قمی پہلے اصل روایت دکھا دوں میں آپ کو. یہ ملاحظہ کیجئے، تفسیر القمی، ٹھیک ہے جی، الجزء الثانی. اب اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں وہی الفاظ ہیں کہ واقف خلف ابی بکر وصلی لنفسہ. یہ اصل کتاب اور قدیمی. آپ نے تحریف ثابت کرنی ہے، آپ لائیں اس کے خطی نسخے، بولیں کہ دیکھیں ان میں نہیں تھا، انہوں نے آ کے اضافہ کر دیا. اسے کہتے ہیں تحریف. میں نے کہا نا اس بیچارے کو تحریف بھی نہیں معلوم کہ تحریف ہوتی کیسے ہے، اسے کیسے ڈیفائن کرنا ہے. اچھا اب آ جائیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے 2-3 کتابیں دی، انہوں نے نقل نہیں کیا، ہم دکھاتے ہیں جنہوں نے نقل کیا. تفسیر نور الثقلین، ٹھیک ہے جی، اس میں جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں، اسی سے نقل کرتے ہیں وواقف خلف ابی بکر وصلی لنفسہ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ تفسیر نور الثقلین سے تھا، یہ پھر یہ تفسیر نور الثقلین سے ہے، وہ کسی اور کتاب سے ہے، وہ میں دکھاتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں واقف خلف ابی بکر وصلی لنفسہ، یہ تفسیر نور الثقلین سے ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں تفسیر کنز الدقائق سے. یہ تفسیر کنز الدقائق ہے، یہ من اعلام القرن الثانی عشر ہے. اچھا جی، محمد رضا القمی المشہدی یہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں واقف خلف ابی بکر وصلی لنفسہ، یہ ہو گیا. اس سے اب آ جائیں تفسیر برہان سے. تفسیر برہان میں جائیں، یہ تفسیر برہان ہے، الجزء الرابع، یہ 1107 میں ان کا متوفہ ہے، سید ہاشم بہرانی کی، یعنی تقریباً علامہ باقر مجلسی کے ہم اثر بنتے ہیں.
علامہ باقر مجلسی کا متوفہ ہے 11/11، یہ 11 سات ان سے پہلے وفات پائی ہے انہوں نے۔ اب دیکھیں یہ اپنی تفسیر برہان میں یہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم قام وعلیہ الصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر۔ 11 نمبر پہ موقع کیا لکھتا ہے، وفی المصدر یعنی کیا ہے جس سے لی گئی، تفسیر قمی مصدر میں کیا ہے، ووقف خلف ابی بکر وصلی لنفسہ، یعنی مصدر میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کتاب کی طرف چلتے ہیں، یہ مدینۃ المعاجز ہاشم بہرانی صاحب کی، قدس سرہ، الجزء الثالث اس کی۔ اب یہ دیکھیں یہ کہاں سے نقل کر رہے ہیں، علی بن ابراہیم فی تفسیرہ۔ اب اس کا دیکھیں یہ موقع جو ہے نا، اس نے اس کے نیچے کیا کیا ہے، مطلب لے کر آتا ہے من البحار لیس فی المصدر، یعنی یہ لفظ مصدر میں نہیں ہے، یعنی اصل جب کتاب میں گیا تو اسے یہ لفظ نہیں ملا مصدر میں، ٹھیک ہے۔ پھر فی المصدر والبحار، یہ لفظ مصدر میں تھا، فی المصدر میں یعنی شیء فاستحضروا یہ تھا، اچھا۔ اب اس طرح وہ آتا ہے اور نیچے موقع کہتا ہے کہ یہ مصدر میں ہے، یہ مصدر میں نہیں۔ اب یہ تفسیر قمی سے نقل کرتے ہیں، موقع کیا کہتا ہے، وصلی لنفسہ من المصدر، یہ جو اس نے بریکٹ میں دیا اس نے کہا من المصدر، مصدر میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی تفسیر قمی میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو البرہان سے، تفسیر نور الثقلین سے، کنز الدقائق سے، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا، مدینۃ المعاجز سے دکھا دیا۔ اب آپ کو چلتے ہیں بحوث فی الآیات الاحکام الخمس، کس کی ہے جی، جواد فاضل لنکرانی معاصرین کم کے جو ہے وہ ایک مرجع ہیں، مجتہد ہیں، ان کے سلسلہ دروس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں آپ جائیں گے، یہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 254 پہ روایت حول فدق، کہ فدق کے متعلق جو روایت ہے، فی تفسیر علی بن ابراہیم القمی، کس میں، تفسیر علی بن ابراہیم القمی، فی ذیل الآیہ کیا کہتے ہیں 38 من سورۃ الروم۔ پھر کہتے ہیں توجد روایت معتبرہ، معتبر روایت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ حدثنی ابی ان، کون کہہ رہے ہیں، علی بن ابراہیم کہہ رہے ہیں، علی بن ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ حدثنی ابی یعنی میرے والد ابراہیم بن ہاشم، ان ابن ابی عمیر ان عثمان بن عیسیٰ و حماد بن عثمان، دونوں کیا ہے، ان ابی عبداللہ۔ صفحہ نمبر 257 پہ کیا کہتے ہیں، وقفہ حضر المسجد و وقف خلف ابی بکر و صلی لنفسہ، یہ بھی جب تفسیر قمی سے بیان کرتے ہیں تو یہ انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اگر کچھ کتابوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں تحریف ہوئی ہے، یہ جو نقل نہیں کر رہے یا جو جن متون میں یہ الفاظ نہیں ہیں تو یہ نسخوں کا اختلاف ہے کہ ان کے پاس جو نسخہ تھا اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، یہ کس نے کہہ دیا کہ جی اس کتاب میں جا کے شیعہ کوئی گیا اٹھ کے اس نے تعریف کر کے واپس آ گیا، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان مولوی صاحب کی تحریف کا جواب تھا، لیکن ہم ان کو بھی ایک اور تحریف دکھاتے ہیں، تحریف کسے کہتے ہیں، اس کے جواب نکالو تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ دیکھیں یہ المصنف ہے، یہ مامو پارٹی ابن ابی شیبہ، اس میں روایت ہے، کون سی، معاویہ کے شراب خواری والی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن بریدہ کہتا ہے میں اور میرے والد معاویہ کے پاس آئے، میرے والد کو نا کس پہ معاویہ نے بٹھایا، بستر پہ، وَأُوتِيَ بِطَعَامٍ، کھانا لایا گیا، ہم نے کھایا، وَأُوتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، شراب لائی گی اور اس نے شراب پی۔ اب یہاں پہ ریٹ دیکھیں اس کے، فَأُوتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، یہاں پر کچھ نہیں ہے، ہم دکھاتے ہیں اسی سند کے ساتھ، ہم کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جب ہم مسند احمد میں گئے تو یہاں پر کیا آیا، مسند احمد ابن حنبل، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں فشارب معاویہ ثم ناولا ثم قال ما شربت منذ حرمہ رسول اللہ، کہ میں نے اسے نہیں پیا جب سے رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اسنادہ قوی۔ اور آپ ابھی مجمع الزوائد میں جائیں، دیکھیں مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہاں پر جائیں تو آپ کو اگر یہ کہیں پر نظر آ جائے کہ جب سے رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور نیچے کہہ رہا ہے رواہ احمد نے اس کو روایت کیا ہے، دکھاؤ بھائی۔ ہاں جی آپ کہہ رہے تھے وہ جی تفسیر قمی سے نقل کر رہے ہیں، اس میں یہ الفاظ تھے، دکھاؤ اب تعریف کیا۔ پھر وہ آگے لکھ رہا ہے فی کلام معاویہ شیء ترکتہ، کہ معاویہ کے کلام میں ایک ایسی چیز تھی جس کو میں نے چھوڑ دیا، آگے صفحے نشون بھی دیا۔ ہاں یہ کہتے ہیں تحریف، کہ جب سے رسول اللہ نے منذ حرم رسول اللہ، مولوی عبداللطیف طبیعت بن گئی نا، اب ایک دو نمونے دکھا رہا ہوں، اس پہ میں آپ کو جناب نمونے دکھانے بیٹھ جاؤں تحریفات پہ ان کی اور ان کی ڈنڈیوں پہ، الا ماشاء اللہ میں 8-10 گھنٹے سکون سے حوالے دکھا سکتا ہوں، 8-10 گھنٹے مبالغہ نہیں کر رہا، سکون سے ان کے آپ کو ڈنڈیاں دکھا سکتا ہوں، کون سی ان کی کتاب ہے آج سے لے کے آخر تک، یعنی ان کے پہلے محدث سے لے کے آج تک کے معاصر تک انہوں نے جو تعریفات کی ہیں، جو اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے کام کیے ہیں، یہ ایک نمونہ، ایک نہیں میں نے 2-3 نمونہ آپ کو دکھا دیا، آپ کو کہیں اور دکھا دیتے ہیں، اور دکھا دیں،
ایک اور مزیدار دکھائیں, ابھی دکھا دیتے ہیں جی. اچھا جی, آپ کو اور بھی دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی, ملاحظہ کریں. مصنف ابن ابی شیبہ وہی کہ عمر نے جا کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دھمکی دی, ٹھیک ہے جی. روایت دیکھیں آپ, یہ مصنف کی روایت ہے. اب اس میں کہ اگر آپ دوبارہ اس گھر میں جمع ہوئے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت آپ لوگوں کو میں 10 دفعہ دکھا چوں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے ساتھ ان کے مولویوں نے کیا کیا. یہی الاحاد والمثانی ابن ابی عاصم, یہ کیا کہتا ہے جی, حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ, وہی ابو بکر ابن ابی شیبہ. باقی ساری روایت یہی دھمکی کی طرح. مولوی عبداللطیف بتاؤ ذرا دھمکی کی طرح. اب اس یہ بندہ ایسے غائب ہوگا جیسے کھا جائے گا یہ ساری چیزیں, جیسے وہ بکری نہیں کھا گئی تھی تکیے کے نیچے جو قرآن پڑھا تھا, یہ کھا جائے گا اب یہ. اب میں کہتا ہوں اس بندے کی سپیڈ چیک کرنا آپ لوگ, اس کی سپیڈیں دیکھنا. اور دکھاؤں, اور دکھا دیتا ہوں, یہ لو اور دکھا دیتے ہیں جی, اور دکھا دیتے ہیں, آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں. یہ الاستیاب فی اسماء الاصحاب, اس میں جب جائیں تو یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ کیا ہے جی, وہاں پہ کیا تھا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا, یہاں لأفعلن ولا افعلن, میں یوں کر دوں گا. کیا یوں کر دوں گا, وہ لکھو نا جو اس میں تھا, وہ کیوں نہیں لکھتے, میں یوں کر دوں گا. کیا یوں کر دوں گا, عجیب ہو غریب. اب 11 حوالے ہیں اس کے اوپر میرے پاس, میں کیا آپ کو سارے دکھاؤں, میں پہلے ایک پوری ویڈیو اس پہ بنا چکا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا تحریفات پہ ان لوگوں کی جو ہے نا طبیعت صاف ہو جائے اگر ہم صرف ان کی کتب سے دکھانے کو آ جائے اور ان کو پھر سمجھ میں آئے کہ تحریف کہتے کسے ہیں. یہ اس کو تحریف کہتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں جی, آگے بھی کچھ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب, کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر اس ہی جواب کے ساتھ, اس ہی پہلے پوائنٹ کے ساتھ آپ اس دوسرے پوائنٹ کو ایڈ کر لیجئے. مولا علیہ السلام ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, وصلی لنفسہ, اور اپنی نماز پڑھتے تھے, یعنی اس کے پیچھے نماز کی نیت نہیں کرتے تھے. اور یہ مذہب تشیع کے اندر ایک فقہی مسلم مسئلہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنی نیت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. گویا لوگ دیکھیں گے جماعت میں کھڑا ہے لیکن نیت آپ نے اپنی کرنی. اب یہ جو انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف الفاظ نقل کیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوتے لیکن نماز کی نیت نہیں کرتے, تو آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کا کس نے بتلایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے. امام جعفر صادق نے بتایا. آپ کو کس نے بتایا؟ میں روایت پڑھ رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے, جو شیعہ مذہب میں معصوم ہیں اور وہ اپنے جد سے یہ بات کر رہے ہیں. تو ان کو جہاں ساری چیزیں رسول اللہ نے بتائی ہیں, جہاں پہ سارے قضایا بتائے ہیں, بالکل ویسے ہی یہ بالکل ایسے ہی ہے. رسول اللہ پہ وہی آتی ہے, عائشہ اس وقت پتہ نہیں کہاں تھی, لیکن روایت کون کر رہی؟ عائشہ, کہ جب رسول اللہ پہ وحی آئی, غار حرا میں گئے, یہ ہو گیا, وہاں جا کے جبریل آیا, اس نے یوں جھنجھوڑا. وہ عائشہ کو کس نے بتایا تھا؟ ہاں بھائی, عائشہ کو پوری کیا مووی دکھائی تھی, کسی نے فلم دکھائی تھی. بخاری کی روایت میں وہ جو نزول وحی والا شروع کی روایتیں ہیں, نزول وحی والے میں کس نے دکھائی تھی؟ عائشہ کو کس نے دکھایا تھا؟ وہ آپ کہیں گے ہاں رسول اللہ نے بتایا ہوگا. ہے کوئی دلیل آپ کو؟ رسول اللہ نے اسے کہا تھا کہ عائشہ بات سنو, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, شادی کے بعد کوئی روایت ہے؟ نہیں. کہتے ہیں جی صحابہ نبی پہ جھوٹ نہیں بولیں گے. کیوں؟ معصوم ہے. اچھا معصوم نہیں ہے پھر بھی وہ نبی پہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یار یہ بڑا ایک اچھا کہہ رہا ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے. ان کے علماء کیا لکھتے ہیں؟ صحابہ چوری بھی کرتے ہیں, کی بھی ہے, جھوٹ بھی اپنا کیا کہتے ہیں, جھوٹ بھی بولے ہیں. خیر ان کے اپنی روایات میں ہیں صحابہ جو ہے وہ مرتد بھی ہو گیا. یار مرتد ہونا بڑا گناہ یا جھوٹ بولنا؟ مرتد ہونا. صحابہ خارجی بھی تھے, خارجی ہونا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا؟ خارجی ہونا. اچھا جی صحابہ شراب بھی پیتے تھے, شراب پینا بڑا گناہ ہے جھوٹ؟ اچھا جی اس کے بعد اور کیا؟ زنا بھی کرتے تھے صحابہ, زنا بے احسان وغیر احسان دونوں کرتے تھے, لیکن ذرا صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ کون سی وحی آئی ہے آپ لوگوں کے اوپر؟ یا رسول کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے بعد کہ بھائی میرا صحابی جھوٹ نہیں بولے گا؟ یار آپ لوگوں کا بنتا ہے ہمارے اوپر اعتراض کرنا. مجھے یقین کریں یہ کلپ سن کے اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا واقعاً اس بیچارے کے ساتھ ہمدردی کرنا بنتا ہے آپ شیعوں کا. یار آپ لوگ شیعہ کیا کرو, اس کی اسٹریم میں جایا کرو, اس کے ساتھ نا 2-3 ایسے سوال کر کے نا اس کو مولوی صاحب کیا بات ہے, آپ نے کیا جوابات دی, آپ تو بہت بڑے چیمپئن ہیں. اس کا تھوڑا حوصلہ بڑھاؤ, اس سے کمتری میں چلا جائے گا ورنہ یہ بھائی. ٹھیک ہے. اس میں خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیت کی صراحت اور وضاحت کہیں کی ہے جو آپ نے اس حوالے سے بات کی. اب میں جو سوالات اٹھا رہا ہوں یہ اس کے جوابات مر کے نہیں دیں گے بھائی, مر کے نہیں دیں گے. کہ وہ اپنی نیت کی وضاحت مولا علی نے کہیں کی ہے, تو کیا رسول اللہ نے عائشہ کو بتایا تھا کہ یہ عائشہ اپنی جیب سے ڈالی جا رہی ہے؟ عائشہ نے رسول اللہ, اس کے بعد بندہ سوال پوچھنے آتا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ
اور عورت جو ہے حیض میں ہو تو اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا کرو میں رسول ایسے کرتے تھے. رسول پہ ڈالی جا رہی ہے. کہیں پہ کہا ہے رسول نے کہ ہاں جناب عائشہ تم جو ہے نا میرے اندر کی باتیں ساری لیک کرتی رہنا. وہ تو یہ تو کام کرتی رہی ہے. یعنی کہاں پہ ایک ایسی سائنس ہے آپ لوگوں کی کہ وہ واقعات، چلو اس میں تو عائشہ ملوث ہے، لیکن وہ واقعات کے جس میں عائشہ تھی ہی نہیں. عروہ ان کے ہاں، عروہ کے کہہ رہا ہے کہ جب ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا بھائی. بخاری کی روایت میں کہتا ہے، عروہ کی روایت کیا، خطب رسول اللہ عائشہ، کہ رسول اللہ نے عائشہ کا ہاتھ مانگا. اور بھائی تو پیدا ہوا تھا اس ٹائم، اور تو اس وقت کی باتیں وہاں پر مار رہا ہے. یہ پھر وہ کہتے ہیں عروہ جو ہے نا اس نے پھر عائشہ سے سنا ہوگا، عائشہ نے پھر رسول اللہ سے سنا ہوگا. یوں سنا ہوگا. تم لوگوں کا بنتا ہے ہمارے اوپر اس طرح کا سوال کرنا. غیر معصوم تم لوگوں کے اس طرح سے تم نے بنائے ہوئے جیسے پتہ نہیں معصوموں سے اوپر لے گئے ہو. اور جو تشیع کا ادعا ہے اور تشیع سے سوال کر رہے ہو، جب تشیع اپنے مذہب کے مطابق جواب دے رہا ہے تو تم لوگوں کو جواب سمجھ ہی نہیں آ رہا. یا پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نیت کے حوالے سے آگاہ کیا ہو، اور ان دونوں شہزادوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو نقل کیا ہو. کیا ایسی ہاں ایسی روایت امام حسن حسین علیہ السلام بھی یہی کام کرتے تھے. اس بیچارے کو نہیں پتا نا، میں اور دکھا دیتا ہوں، یہ بھی دکھا دیتا ہوں. اچھا جی یہ دکھاتا ہوں امام حسن حسین علیہ السلام. یہ مولا علیہ السلام دکھائے نا کہ وہ ایسے نماز پڑھتے تھے. اب میں امام حسن علیہ السلام دکھا دیتا ہوں کہ امام حسن حسین کیا کرتے تھے. یہ قرب الاسناد ہے جناب حمیری کی، من علام القرن الثالث ہجری، 3 صدی کے. کیا ہے جی، وکان الحسن والحسین علیہم السلام یقرآن خلف الامام، کہ وہ امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے. امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے. اب یہ اس بیچارے کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی بھائی امام کے پیچھے قرأت کیا ہوتا ہے. امام کے پیچھے قرأت ساکت ہوتی ہے. شیعہ مذہب میں فقہی طور پر جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ نے قرأت نہیں کرنی ہوتی. نیچے حتیٰ کہ محقق نے لگایا کہ آئے ائمۃ الجور الذین کان علیہم السلام، کہ ائمہ جور فاجر ائمہ جو اس زمانے میں تھے. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ یصلیان خلفہم تقیۃً، یعنی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ولا ینویان الاقتداء بہم، ان کی نیت جو ہے وہ اقتداء کی ان کے ساتھ نہیں کرتے تھے، اور اپنی قرأت کرتے تھے. ویصلیان لانفسہما، وصلی لنفسہ ویصلیان لانفسہما. تو اس بیچارے کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی. امام حسن حسین کا پوچھا تھا، یہ بھی تمہارا شوق پورا کر دیا. مولا علیہ السلام کی نیت امام جعفر صادق نے بتائی، وہ بھی معصوم ہیں اور اپنے اجداد سے ہی روایت کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں اپنے اجداد سے بیان کرتے ہیں. یہ تشیع کے ہاں کثرت سے روایات ہیں، روایت متضافرہ موجود ہے کہ امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اپنے اجداد سے بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ ان لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ تمہارے مذہب میں اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. ہمارے مذہب میں یہ تھا، تمہارے مذہب میں اس سے کوئی افضل ثابت نہیں ہوتی. پر پتہ نہیں تم لوگ اس سے نکالتے کیا ہو. بیچاروں کو اور کچھ نہیں مل رہا. اب ہم نے جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات مولوی صاحب پہ ادھار ہیں. اب مولوی صاحب جو ہیں وہ مہربانی کریں گے، ہمیں ان کے جوابات دیں گے، بھاگیں گے نہیں، ٹھیک ہے جی، بھاگیں گے نہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد.